اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور یہ خصوصی ٹیلی تھون پیش کی جا رہی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے حوالے سے برائے سیلاب زدگان اور سیلاب زدہ جو افراد تھے۔ اے آر وائی نے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے، کے جی این نے ابھی تک انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ لوگ بھول بھال گئے ہوں گے کہ جناب سیلاب بھی آیا تھا، تباہ کاری بھی ہوئی تھی، لوگوں کے اموال بھی ضائع ہو گئے تھے، قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھی، مویشی جو ہے پانی میں بہہ گئے تھے۔ نہ جانے اس آنے والے سیلاب نے، اس فلڈ نے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں کو تہوبالا کر دیا۔ تو اس حوالے سے صرف ایک سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا اور جتنا کچھ نقصان ہوا، چاہے وہ مالی طور پر ہو، جانی طور پر ہو یا دیگر حوالوں سے ہو، وہ سب فیکٹ اینڈ فگر آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج ہم یہ ابھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ آیا جس طرح کے جی این اس بات پر استقامت کے ساتھ جو قائم و دائم نظر آ رہا ہے اور اپنی اس دعوت کو آپ تک پہنچا رہا ہے، اور خود بھی سب سے پہلے دعوت دینے سے پہلے خود جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈال کر آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ نیکی کے کام میں، چونکہ وہ آپ کے ہم وطن بہن بھائی جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے وہ آج بھی آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے کچھ کپڑے دے دیے، کچھ اناج دے دیا، کچھ فنڈز دے دیے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی یقین جانے اگر وہاں کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، وہاں کی اس وقت کرنٹ پوزیشن آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ جو چھتیں سروں پر ڈالتے ہیں اس کے لیے وہ جو ہے تیار کر رہے ہیں، اور جب ان کا عزم اور ان کا حوصلہ میں نے دیکھا تو واقعتاً اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری قوم میں وہ جذبہ ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو زندہ کرنے کا اور دوبارہ سے معمولات زندگی میں شامل ہونے کا کہ شاید ہی کسی قوم میں ہوگا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیواریں دوبارہ کھڑی کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی چھت دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے مال مویشی کو دوبارہ سے یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ اس بات کے باوجود کہ اس قدر بڑا سیلاب آپ پر سے گزرا، جانیں ضائع ہو گئی، مویشی ضائع ہو گئے، وہ اناج جو سال بھر کے لیے آپ ریزرو کرتے ہیں وہ سارا کا سارا بہہ گیا پانی کے ذریعے، وہ تمام نقصانات جو آپ توقع نہیں کر رہے تھے وہ ان تمام نقصانات کا آپ نے سامنا کیا، اور اس کے باوجود آپ کا یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت، اس پر داد دینی چاہیے۔ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ سیلاب آ جائے گا؟ تو اس علاقے کے ایک مکین نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا سیلاب جب آئے گا تب آئے گا، ہم تو اپنی زندگی کا آغاز اسی طرح کریں گے جیسا کہ ہم پہلے رہتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی نقصان کے بعد انسان کا یہ عزم، یہ حوصلہ قابل تعریف ہے، لائق تحسین ہے، اور یہ بات اس سے زیادہ لائق تحسین ہے کے جی این انٹرنیشنل کی جانب سے کہ ان کی مدد کے لیے اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں مستعد نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ سے اپیل کی جا رہی ہے، آپ سے مراد پاکستانیوں سے بھی، اور وہ پاکستانی جو بیرون ممالک ہیں، سمندر پار پاکستانی ہیں، ان سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، یعنی کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھلائی کا کیا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اپنے ہم وطن کی، اپنے مسلمان بہن بھائی کی مدد کے لیے ممکنہ طور پر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ان کی مدد کو آگے بڑھے۔ تو کے جی این کی اس اپیل میں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اور پوری دنیا میں رہنے والے اے آر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے کہ جو اس فلڈ کے سبب، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا جب ڈیزاسٹر آیا تب بھی کے جی این نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جب پانی کی قلت کا سامنا ہوا اور جب خشک سالی کا معاملہ آیا اس وقت پانی کا انتظام وہاں کیا گیا۔ جہاں خوراک کا مسئلہ ہے وہاں خوراک مہیا کی گئی، جہاں مکانات کی تعمیر کا سلسلہ ہے وہاں مکانات تعمیر کر کے دیے گئے۔ تو کسی بھی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ کے جی این نے آپ کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور اخوت کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ اور یہ وقت تو وہ وقت ہے کہ جب تمام معاملات اپنی جگہ، لیکن وہ جو فلڈ سے متاثرہ سیلاب زدہ افراد ہیں ان کی مدد آج بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلے دن تھی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ سے اپیل کرنے کے لیے موجود ہیں، جس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ترپال جو ہے 2500 کی قیمت میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ٹینٹ جو ہے 8000 کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں، اور راشن جو ہے ان کے لیے اشیاء خورنوش میں چیزیں جو شامل ہیں اس میں آپ 5000 جو ہے ڈونیٹ کر کے، یہ ایک گھرانے کے لیے، اور راشن جو ہے اس میں 6000 کا ہے،
اور میڈیکل کے حوالے سے جو 15,000 کا ایک پیکیج ہے، تو اس طور پر آپ یہ ایک فیملی کے لیے، اور گھر کی مرمت کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اجر و ثواب عطا فرمائے، تو اس کے لیے جو رقم ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کہ وہ کتنی رقم ہے، اور اس کے حوالے سے بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرصورت آج ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف دانشور، ایک ایسی شخصیت کہ جب میں کلاس 8 میں 9 میں اور میٹرک میں جب کر رہا تھا اور نعتیں پڑھتا تھا، اس وقت ادریس غازی صاحب بڑے بڑے پروگرامز ارینج کیا کرتے تھے اور ہم ان مقابلوں میں حصہ لیا کرتے تھے، اور اس میں ہمارے بھائی شاہد مسرور جو ہے کمپیئرنگ بھی کیا کرتے تھے بسا اوقات، اور خود بھی غازی صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ علم و ادب سے آراستہ شخصیت، ماشاءاللہ ایسی ماشاءاللہ ذی علم شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور آج تشریف فرمائے محترم جناب ادریس غازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، جنہیں گاہے بگاہے آپ مختلف ہمارے مذہبی پروگرامز میں دیکھتے ہیں، اور فقہی اعتبار سے ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ کا مطالعہ ہے، اور دارالفتہ سے وابستہ ہیں ایک بڑے جامعہ سے، اور وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف نوجوان ثنا خان، جنہیں آپ نے حال ہی میں ARY QTV پر دیکھا اور اب ماشاءاللہ دیکھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ سید انس کریمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آپ ہی کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے ہم اپیل کریں گے، اپنے مہمانان گرامی سے بھی اس حوالے سے ویوز لیں گے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ،
غلام فقیر گئے اب داخل جنت ہو غم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سید انس کریمی اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج ایک بار پھر ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے حوالے سے اپیل لے کر حاضر ہوئے ہیں ان سیلاب زدگان کے لیے کہ جو اس وقت بھی آپ کی اور ہماری مدد کے لیے منتظر ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب یہ کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے کہ جسے ہم بھلا دیں، یہ ایسا محسوس کریں کہ ایک صدی پہلے کی بات ہے، یہ کل کی سی بات لگتی ہے۔ لیکن آج جو عمومی رویہ میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ چونکہ ہر معاملے میں چاہے وہ مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو یا امن کے حوالے سے، نقص امن کے حوالے سے معاملات ہوں، اس حوالے سے لوگ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ پچھلے واقعے کو فوری طور پر بھول کر اگلے واقعے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی مدد کے لیے ہمیں کتنا بیدار ہونا چاہیے، اور یہ جو KGN جو اپیل کر رہا ہے اور بیداری پیدا کر رہا ہے اس حوالے سے، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ الحمدللہ تقریباً 8-10 سال سے KGN اور احساس کے ساتھ مختلف فلاحی کاموں میں کام کرنے کا اور اپنی خدمات جس طور پر بھی ممکن ہے پیش کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت و توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس عرصہ دراز سے ہم اس ادارے کو دیکھتے ہیں کہ انتہائی شفافیت کے ساتھ اور آپ استقامت کا لیول دیکھیں، انتہائی شفافیت کے ساتھ، یعنی قربانی کے معاملات دیکھیں یا ہینڈ پمپ کی تنصیب کے حوالے سے معاملات دیکھیں یا دیگر جو راشن بیگ کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور حالیہ جتنا بھی فلاحی کام کیے گئے سیلاب زدگان کے لیے پورے پاکستان میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، اور بالخصوص وہ علاقے کہ جہاں عام آدمی کی دسترس نہیں ہے۔ یعنی اگر فلاحی ادارے جاتے بھی ہیں تو وہ جو شہر یا مین جو شاہراہ ہوتی ہے اس کے آس پاس کے جو علاقے ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے اور عرصہ دراز سے بنا ہوا ہے، تو دور افتاد علاقے میں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر اس طرح کی داد رسی کی جائے، ان کے دست و بازو بنے، تو وہاں KGN اپنی خدمات فراہم کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ایک سال سے یہ سلسلہ وہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں استقامت عطا فرمائے۔ دین کا بنیادی جو شعبہ ہے اور بنیادی جو تعلیمات ہے، اور قرآن کریم میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تاکید فرمائی گئی، خدمت خلق کا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اپنی خدمت قرار دیا۔ مخلوق کے ساتھ خیرخواہی بھلائی کو، اپنے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کا یہ اس کو تشبیہ دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے میں ہم دیکھے کہ وہاں جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، نادار ہیں، ان کا مال لوٹ لینا یا ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا اپنے لیے ایک باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، یعنی حضور کا تعارف ہی اس زمانے میں یہی تھا کہ آپ مظلوموں کی داد رسی کرنے والے ہیں اور یتیموں کی کفالت فرمانے والے ہیں، بیواؤں کی کفالت فرمانے والے ہیں۔ اس زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، تو اس وقت جو حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کو ستایا جائے گا، آپ کو تکالیف دی جائیں گی، تو حضور نے اپنے تعارف میں تعجب کے طور پر فرمایا کہ کیا مجھ جیسے کو ستایا جائے گا کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ایسے کو ستایا جائے گا؟ تو حضرت ورقہ بن نوفل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی تعارف اس زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ حضور کمزوروں کی اور ناتواؤں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر جب اسلام کا پیغام مدینہ مکہ المکرمہ کی چار دیواری سے نکل کر جب باہر کی دنیا میں جاتا ہے، اور حبشہ جب پہلا یعنی مکے کے علاوہ پہلی وہ سرزمین ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام بھیجا گیا اور صحابہ اکرام تشریف لے گئے، تو
نجاشی بادشاہ جب اسلام کا تعارف پوچھتا ہے کہ کیا ہے اسلام، مذہب کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، تو تعلیمات میں عقائد کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی اللہ کی توحید آپ کی رسالت، یہ بنیادی عقیدہ، اس کے متصلاً بعد خدمت خلق کا جو ایک اسلام کا تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا دین ان چیزوں کی تاکید فرماتا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی بادشاہ کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی تو نجاشی بادشاہ ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم کے دین میں اور محمد رسول اللہ کے دین میں اتنا بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے، چین ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت میں اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک مکافات عمل کا سلسلہ ہے کہ یہ سیلاب پہلا نہیں ہے اور نہ سیلاب یہ آخری ہے کہ اس کے بعد کوئی سیلاب نہیں آنا، یعنی ایک قدرتی آفات کا سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے۔ آج اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، کسی کے دست و بازو بنیں گے، تو پھر ہماری مشکل میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے مددگار پیدا فرما دے گا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، مال میں برکت عطا فرمائی ہے، اور یہ برکت اس لیے ہے کہ وہ اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ خرچ کرنا بند کر دیں گے اللہ کی طرف سے برکت کا سلسلہ وہ بند ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مدد کی جائے، ہمارے مال میں برکتیں ہوں، ہماری زندگی میں آسائشیں ہوں اور اللہ کی رحمتیں ہم سے جڑی رہیں، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اللہ رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا پیغام بھی اور بہت عمدہ آپ کی جو ایک ترغیب دینے کا انداز۔ ناظرین، آپ آن لائن اس وقت ڈونیشن دے سکتے ہیں اور یہ 24 آور آپ کے لیے سہولت ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں رہتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ ہماری اسکرین پر ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے یہ نہ سوچیں کہ جناب ہم تو اتنا کر رہے ہیں، ہم تو 5000 یا 2500 یا 8000 یا اس سے زیادہ یا کم، آپ یہ دیکھیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اتنا تو آپ ضرور کریں۔ اور اگر اس کو آپ آن لائن آ کر کال کر کے ہم سے بات کر کے اپنے ویوز بھی شیئر کریں گے تو ممکن ہے آپ کو دیکھ کر آپ ہی کے بہن بھائی جو ہیں مزید ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ان کی مدد کرنے کا ان کا بھی ایک عزم اور ارادہ ہو اور اس کا اظہار فرمائیں۔ اچھا ادریس بھائی، یہ فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہے، سوشل ورکنگ کے حوالے سے، یہ فرمائیے گا کہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیگر مذاہب میں دیگر افراد جو ہیں وہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں، جبکہ ہم ذاتی طور پر جب مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کے بعد فزیکلی دیکھتے ہیں تو بالعموم مسلمان اور بطور خاص پاکستانی مسلمان سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، جب اقوام متحدہ کا چارٹر منظور ہوا نا تو اس میں ہیومن رائٹس کا ذکر ہوا، بالکل، اور وہ ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلامک ہسٹری سے لیا انہوں نے، یعنی بیسک انہوں نے وہاں سے لیے۔ اب کرسچینٹی آپ لے لیں یا جوڈائزم یہودیت آپ لے لیں یا ہندو مت آپ لے لیں یا جو دیگر مذاہب ہیں، گوتم بدھ کا بدھ مت ہے، ان تمام مذاہب میں چیریٹی کا کانسیپٹ ہے ضرور، یعنی آپس میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ کانسیپٹ ہے ضرور، لیکن وہ کسی مذہب میں قربانی کے حوالے سے کہ دیوتا کے لیے جو چیز چڑھاوا جو ہے وہ ان مسکینوں میں تقسیم ہوگا جو صاحب استطاعت نہیں استعمال کریں گے۔ اس طرح کے ریجڈ اور سخت قسم کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ اسلام میں الحمدللہ یہ کہ جس کی مدد کرو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خاموشی کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے، لیکن اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسرے کو ترغیب دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے یہ KGN کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، بہت عرصے سے ظاہر کر ہی رہے ہیں، سیلاب یا کوئی اور آفت بھی آتی ہے، پانی سے آپ لڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں لڑ سکتے۔ پانی کا جو پہلا قطرہ ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، آپ سمجھے نا، اور وہی انسان کے لیے موت بھی لے آتا ہے۔ بالکل، جب پانی میسر پینے کے لیے نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ پانی پینے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی کے لیے تو ضروری ہے، یعنی انسان موت سے نہیں لڑ سکتا لیکن زندگی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، تو اس لڑائی میں جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا ان کا فرض ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے،
اب طاقت کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت اچھی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, آپ کے پاس بہت اچھے سائنسدان ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت اچھے ایسے بلڈرز ہو سکتے ہیں جو مکانات کھڑے کر کے ان کو دے سکیں. لیکن جو آدمی دور ہے یا کسی اور حوالے سے اگر وہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اس سے کسی کی مدد کرے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو وہ اس کو مدد ضرور کرنی چاہیے. یعنی ہم چھوٹے موٹے کئی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں لوگ 5-10 روپے بھی ایک چندے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, تو ان کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کسی کی مدد کرنے کی ہے. تو اب تو نومبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے نا, تو جو بھی دیہی علاقے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی شدت اور زیادہ ہوتی ہے, اور وہ سیلاب کا پانی گیا نہیں ہے ابھی, آہستہ آہستہ جا رہا ہے سمندر کی طرف, لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب جائے گا پوری جگہ خشک ہوگی تب کہیں جا کے ان کو کاشتکاری تو کر نہیں سکتے, جس کا مطلب کہ ان کا ذرائع آمدنی اس وقت رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, مویشی پالنا, ان کو بڑھاوا دینا, وہ اس وقت ممکن ہے اب یہ پانی ریسیڈ ہو جائے, جگہ چھوڑ دے, ان کو خشکی کی جگہ ملے, تب مویشی والا کام بھی ہو سکتا ہے, تب یہ کاشتکاری والا کام بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں جتنا کچھ ہم مالی طور پہ مدد کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور یہ تو ایک خاموشی والا سفر ہے کہ چپ چاپ خاموشی سے آپ ہیلپ آؤٹ کر دیں, تو کسی کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کبھی آپ مشکل میں ہو تو آپ کو یاد آئے کہ کہیں میرا کوئی کام حل ہو جاتا ہے, تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار کوئی نیکی کام آ گئی. اردو میں محاورہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی کام آ گئی, اچانک کوئی پتھر گر رہا تھا میں بچ گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا میں بچ گیا, تو ہم جملہ یہی کہتے ہیں کہ یار آپ کی کوئی نیکی کام آ گئی, نیکی کام آ گئی. تو وہ نیکی اسی طرح کی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے پرندوں کے لیے شجر درخت بنائے ہیں, ان کے لیے گھر تعمیر کیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آپ انسانوں کے لیے گھر تعمیر کریں, پرندوں کے لیے, انسانوں کے لیے. ان کی زندگی کو جتنا آسان بنائیں گے, اس میں لفظ برادر عزیز نے بھی مکافات عمل کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں مکافات عمل تو سزا کے معنی میں آتا ہے. یہ عوضانہ ہے, یہ معاوضہ ہے, یہ نیکی کا صلہ ہے کہ اگر آپ نیکی کریں گے تو اس کا صلہ آپ کو ملے گا ضرور. تو جو بھی ناظرین ظاہر ہے کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ جو ابھی جیسے رئیس بھائی نے تفصیلات ساری بتائی ہیں, تو جتنا زیادہ آپ مدد کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. جو تھوڑی رقم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. آپ جیسے ہی گھرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ 5,000 روپے آپ ڈونیٹ کر دیں, تو ضروری نہیں کہ آپ صرف 5,000 کریں, آپ 5 گھرانوں کے لیے 25,000 بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر استطاعت ہے تو 1,00,000 روپیہ بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ نیکی ہے جو آگے کام آئے گی, زندگی میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں تو اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ فار ہو ہی گیا, وہ حساب میں لکھ لیا گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مشکل میں آتا ہے, کوئی ہسپتال میں بیمار پڑا ہوتا ہے, تو کئی دفعہ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں رئیس بھائی کہ ایسے مریض جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب چانس نہیں ہے, نو چانس, اور وہ اچانک صحت مند ہو کے چلنے پھرنے لگا اور سب کچھ ہو, تو ڈاکٹر خود پریشان ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے پس منظر میں جو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور ہم تو بس دیکھنے والوں سے یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اس نیکی میں حصہ لیجئے. ہم بھی لے رہے ہیں, ہم جو وقت دے رہے ہیں یا ہم نے جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہماری اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ تو آپ اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کیجیے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں فزیکلی کرنا یعنی کہ سامان کو یکجا کرنا, پیک کرنا, سفر کرنا دور افتادہ علاقوں میں جہاں پر گاڑیوں کا پہنچنا مشکل ہے, جہاں ڈرائیونگ مشکل ہے, آپ کی گاڑی کو بھی ظاہر متاثر ہو سکتی گاڑی آپ کی, راستے خراب ہیں, وہاں پہنچ کر صحیح معنوں میں مستحقین تک یہ چیزیں پہنچانا, یہ خود ایک بہت بڑا ایک عمل ہے. پیسہ خرچ کرنا آسان ہے اس کی نسبت. تو یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے لیے KGN اٹھا رہا ہے, اور آپ کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے بنیادی طور پر, اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کہ جو اس وقت مشکل میں ہے, جو پریشانی میں ہے, جو اس وقت مدد کی جنہیں ضرورت ہے. یہ لوگ مدد کی ضرورت نہیں تھی کبھی, انہیں ایسا وقت نہیں تھا ان پر, ان کے پاس زمینیں تھیں, ان کے پاس مویشی تھے, ان کے پاس اموال تھے, ان کے پاس اناج تھا, ان کے پاس صحت تھی, ان کے خاندان تھے, ان کے گھر بار تھے. انہوں نے کبھی آپ کے سامنے دست دراز نہیں کیا, انہوں نے کبھی آپ سے کسی بات کی اپیل نہیں کی, خوشحال لوگ تھے. لیکن قدرتی آفت ہوتی ہے نا, تو پھر اس میں کوئی غریب نہیں رہتا اور امیر نہیں رہتا, اس میں سب برابر ہو جاتے ہیں. اور یہ فلڈ جو ہے, سیلاب جو ہے, وہ سب کی خوشحالی بہا کر لے گیا اپنے ساتھ.
سب کی خوشیاں لے گیا اپنے ساتھ بہا کر، سب کے خاندان بہا کر لے گیا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ آج بھی در بدر گھوم رہے ہیں اور جناب مختلف جگہوں کا رخ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو یہ تھا اور ہم یہ کام کرتے تھے، ہمارا گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن یہ سیلاب کی صورتحال کے سبب وہ اس مشکل کا شکار ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک نیکی کا کام ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس اتنا پیسہ تھا اور اتنا میں نے خرچ کر دیا، اس میں سے نصف، اور میرے پاس نصف بچ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے خرچ کیا وہ کس لیے خرچ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے راہ خدا میں خرچ کیا، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو تو نے خرچ کیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو تیرے پاس ہے اس کا نہیں پتہ وہ کس معاملے میں خرچ ہو، کس مد میں خرچ ہوگا۔ جو تو نے خرچ کر دیا ہے راہ خدا میں وہ بچ گیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ تجھے لوٹا دے گا، چونکہ تو نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں ہو یا دنیا میں، جیسا کہ ادریس بھائی نے فرمایا کہ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی آزمائش جو ایک دم سے، کوئی ایسا حادثہ کوئی ایک دم سے ٹل جائے تو یہ نہ سمجھے کوئی آپ کا کمال ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی نیکی ہوگی آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ نیکیاں کرتے جائیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ جناب یہ تو ایک گھر کا راشن ہے، یہ تو ایک گھر کا ترپال ہے، یہ تو ایک گھر کے لیے ٹینٹ دے رہے ہیں، ایک ہو، 100 ہوں یا 1000 ہوں، یہ تو حسب توفیق جتنا آپ کر سکتے ہیں ضرور اس میں تعاون کریں۔ اس میں رئیس بھائی ایک چیز اور اگر آپ کی اجازت ہو جی تو فرمائیے ایڈ کر دوں فرمائیے۔ کہ دیکھیے یہ جب کرائسس ہوتا ہے نا، جب مسائل میں بہت سارے لوگ، معاشرے کے بہت سارے لوگ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کرائسس کا رزلٹ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کرائسس تو آگے، اس کا رزلٹ ہوگا کیا، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اگر ان کو سپورٹ، ان کو مدد نہیں ملتی نا، تو پھر اس سے کرائم بڑھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، ظاہر انسان زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تو چاہے وہ جائز طریقے سے، چاہے تنگ ناجائز آمد طریقے سے، بجنگ آمد کہتے تنگ آمد بجنگ آمد، تو کوئی نہ کوئی کبھی لیگل طریقے سے، کبھی انلیگل طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ چوری کے ذریعے ہو سکتا ہے، ڈکیتی کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی اور کرائم کے ذریعے، اسنیچنگ کے ذریعے، وہ کرائم بڑھتا ہے۔ اس کرائم کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا تو آسودہ کر دیا جائے نا، تاکہ وہ جہاں تھے جس حال میں تھے تھوڑا تو ان کی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ زندگی ان کا، چونکہ اس کو روٹی تو چاہیے، ان کو دیگر ضروریات، کپڑے تو چاہیے، اور رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام تو چاہیے۔ تو کے جی این جو کام کر رہا ہے اس میں ان کو روٹی کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے، ان کے رہنے کے لیے بھی مدد کر رہا ہے، اور ویسے بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایک فیملی کے لیے، مدد کرنے کے لیے، کہ وہ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنی کاشتکاری دوبارہ کر لیں، اور آہستہ آہستہ اپنے مال مویشی کی جانب دوبارہ لوٹ آئیں۔ اور ابھی جو سرکاری بہت ساری رہائشیں ہیں جہاں پہ میں نے جا کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پناہ گزین ہیں، سیلاب زدگان جو، وہ پناہ لیے ہوئے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، کچھ لوگ دیگر انتظامات کر دیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ان کا میڈیکل کیئر کا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک جگہ پہ میں گیا ایسی ایک پروجیکٹ کے حوالے سے، وہاں جو واش روم ہے نا اس میں پانی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رفع حاجت کے بعد اس کو بہا نہیں سکتے۔ تو جب پانی میسر نہیں ہے، وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے یا رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے، تو وہ جب بہا نہیں سکتا کہ انہوں نے کہا ٹینکی میں پانی ہے ہی نہیں، بلڈنگ کی ٹینکی خالی پڑی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کوئی کہا کہ کوئی اس طرح کا ضروریات کے لیے تو ان کو تو پانی اتنا میسر آ جائے نا، ضرورت زندگی تو پوری، ضرورت زندگی تو چاہے کھارا پانی ہی صحیح، تو وہ اب اس کے لیے ان کو ضرورت تھی میڈیکل ٹریٹمنٹ، ان کا ملیریا پھیل رہا ہے، ڈینگی کا بخار چل رہا ہے، بالکل پانی جہاں یکجا ہوتا ہے وہاں پر تو، اور پانی جہاں پانی یکجا ہوگا وہاں مچھر ہوں گے، پانی صاف ستھرا ہوگا تو ڈینگی کا مچھر ہوگا، اور گندا پانی ہوگا تو ملیریا کا ہوگا، اور اگر ویسے سالڈ ویسٹ ہوگا تو دیگر حشرات الارض بھی وہاں پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو میڈیکل کیئر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، مطلب ان کو دواؤں کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو میڈیکل کے حوالے سے بھی 15,000 کا پیکیج ہے کہ 15,000 آپ ڈونیٹ کر کے میڈیکل کی سہولت ان کو دے سکتے ہیں، جو میڈیکل کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ کلام شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریمی حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ تمہاری یاد سے دل کو ہے
راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، کیا کیا، تمہاری یاد سے دل کو راحتیں کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، کیا کیا، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، بس ایک رات کا مہمان انہیں بنانے کو، زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا، کیا کیا، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر، لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا، کیا کیا، اور گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم، لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم، لیکن بتا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، بتا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا، کیا کیا، تمہارے ذکر نے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا، کیا کیا، ماشاءاللہ
سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت ہی اچھے انداز میں سید انس کریمی نے پیش کیا، اور ظاہر ہے یہ نادگو شعراء نے بھی بڑی محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں جس قدر اپنی عقیدت نظر کی ہیں، شناخواہ حضرات بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی انداز میں لوگوں تک پہنچائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہنا، یا یہ کہ اپنا کھائیں، اپنا جئیں، اپنی خوشیاں، اپنی فیملی، اپنے مسائل، اس حد تک محدود رہنا کافی ہے، یا بینگ اے مسلم اس پر مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان لوگوں کی کہ جو کلمہ گو ہیں، ان لوگوں کی جو اس کے ہم وطن ہیں، ان لوگوں کی جو مصیبت میں ہیں، ان لوگوں کی جو اس وقت اس کی مدد کے منتظر ہیں، یا اس وقت وہ اس حال میں ہیں کہ جو اس سے پہلے ان کا حال نہیں تھا، یعنی ابتری میں ہیں؟ کیا کہیے گا مفتی صاحب اس حوالے سے، ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ایسے مواقع کے لیے؟ رئیس بھائی، انسان کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ معاشرتی حیوان ہے، یعنی مل کے رہنا پسند کرتا ہے، آپس میں اس کے معاملات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اس کے رشتہ دار ہوں، پڑوس میں ہوں، یا اس کے دوست احباب ہوں۔ انسان اگر اپنی زندگی میں اور اپنی چار دیواری میں محدود ہو کے رہ جائے تو اس کے اپنے ذاتی معاملات بھی متاثر ہوں گے، صحیح، اس کے جتنے بھی بود و باش کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یا خوشی غمی کے جو معاملات ہیں، تو وہ اگر اپنی ذات میں ہی وہ گم ہے اور اپنی چار دیواری میں وہ قید ہے تو یہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور کسی کے لیے وہ آسائشوں کا اہتمام کرتا ہے، جس طرح ایک مسلمان سے یہ تقاضا فرمایا گیا قرآن کریم میں، اور بلکہ یہود و نصارہ نے اس کو اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبادات کو ایک مخصوص وہ طریقہ سمجھ لیا تھا، اور اللہ کو پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ کہ بھائی یہ عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو ان کے ایک تصور کو رد فرمایا گیا اور فرمایا کہ عبادت و نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی کسی ایک سمت میں تم نمازیں پڑھنا یا عبادات کرنا شروع کرو۔ نیکی کا مفہوم اتنا مختصر و محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ پہلے احکام، جو عقائد، بنیادی عقائد، اس کو بیان فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اور وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، عقیدہ آخرت ہو، اور وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں کہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لائے۔ اس کے متصلاً بعد یہاں نماز کا نہیں فرمایا، روزے کا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ان کو بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ تم اس کی محبت میں اپنا مال یتیموں پر خرچ کرو، قرابت داروں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، سائلین پر خرچ کرو، گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، یعنی جو محتاج ہیں، جو کسی بھی ضرورت میں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے خاندان میں ہے، اپنے پڑوس میں ہے، یا کوئی بھی مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے، حضور نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا نا کہ ایک جسم کی طرح، جسد واحد کی مانند ہے پوری کائنات کے مسلمان۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وجود کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس سے بالکل لا تعلق ہو کر رہے، وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے بالکل۔ اور مثال کے طور پر اگر پاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو ہاتھ اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی چیز لگانے کی کوشش کرے گا، یا کوئی اس طرح کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک وجود کی طرح ہے، صحیح، کہ اگر عمارت کے، جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا نا کہ ایک عمارت، تو اگر عمارت کا کوئی حصہ فرمایا کہ کمزور ہوتا ہے تو وہ پوری عمارت اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اگر آج ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہمارے عزیز و اقارب میں، یا دینی جو بھائی ہیں، وہ اگر کسی پریشانی میں ہیں اور ہم بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں تو یہ تو ایمان کی کمزوری ہے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے مواخذے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر چشم پوشی اختیار کر لی تو پوچھا نہیں جائے گا۔ دنیاوی اس کے بھی ثمرات اور مضمرات ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اس کا ثمرہ ہمیں دنیا میں ملے گا، آخرت میں ادھار نہیں رکھا جاتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کا صلہ اور اس کا اجر اللہ رب العالمین ظاہر فرماتا ہے۔ نہیں کریں گے تو اس کے مضمرات بھی ہیں، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی پکڑ ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، مجھے پانی کی حاجت تھی، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مجھے لباس کی حاجت تھی، تو نے لباس نہیں دیا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی میں یہ ساری چیزیں تجھے کیسے پیش کرتا، یعنی تو کھانے پینے سے، تو لباس پوشاک سے، ان سارے معاملات سے تو بے نیاز ہے، تجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ آپ تجھے پتہ نہیں تھا کہ فلاں تیرا مسلمان بھائی تیرے علم میں تھا کہ وہ محتاج ہے، وہ نادار ہے،
وہ اس کو تیری ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اگر تو اس کی مدد کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا، میری رضامندی کو، میری خوشنودی کو وہاں پاتا. تو انہیں ہم معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے جو یہ ہم تصاویر میں بھی دیکھ رہے ہوں، انتہائی مجبوری کی کیفیت میں ہے، لاچاری کی کیفیت میں ہے. ان کی یعنی سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، سوائے تن کے لباس کے کوئی ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا. یہ سیلاب نے ساری چیزیں ان کی بہا دی ہیں. یعنی انہوں نے جو اپنی جانیں بچائی ہیں، یہ بھی ایک بڑا ایک مشکل اور دقت والا کام تھا. لاشیں جب سیلاب آیا تھا تو ہم تیرتا ہوا دیکھتے تھے، ان کو دفنانے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں تھے، ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایسی زمین نہیں تھی جس پہ دفنا دے، ظاہر ہے. پانی پانی تھا سب جگہ. اور پھر وہ ایک تصویر اگر ہم دیکھیں نا تو انتہائی دل کو دہلانے والی ہے کہ وہ کیچڑ سے ایک باپ اپنے بچے کی لاش نکال رہا ہے اس کے گلے میں رسی ڈال کر. یعنی وہ اتنی دھسی ہوئی ہے کہ اس کو، اور پھر اکیلا ہے، بوڑھا ہے، وہ اس کی اتنی طاقت و توانائی نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کر نکال سکے. تو یہ کیفیت. اور پھر کئی دریائے سندھ کے مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاشیں تیر رہی ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اس کو دفنانے کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے دیکھی ہیں، ان لوگوں نے فیس کیا ہے اس کو. ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، کتنی پریشانیوں میں بسر ہو رہی ہے. آج جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا نا کہ سردی کا موسم آنے والا ہے، ہم اپنے گھروں میں سردی کے سارے لوازمات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سردی محسوس کرتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے. ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کا تصور کریں کہ جو کسی کے سر پہ ٹینٹ بھی نہیں ہے، کچھ ٹینٹ میں ہیں، بعضوں کو چھت میسر ہے، بعضوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے، تو ان کی سردیاں جو ہم سے کئی گنا زیادہ ان کی شدت ہوگی تو وہ کس کیفیت میں گزاریں گے. اور اگر ہماری طرف سے کوئی ان کو امداد جائے گی اور پھر خوش ہو کر اگر انہوں نے دل سے کوئی دعا دے دی تو پھر ہم تصور کریں کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو کتنا قبول فرمائے گا. اور دعا نہ بھی دیں، ہمارا عمل ہی کافی ہے. ہم نے کوئی خرچ کیا، اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، 10 روپے بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں تو نیکی وہ رائے گاہ نہیں جاتی. تو اس لیے آگے بڑھیں، کوشش کریں، جس کی جتنی حیثیت ہے. جس طرح ابھی اناؤنسمنٹ کی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ ایک پورا پیکیج اگر ہم کسی کو دینے کی سکت رکھتے ہیں تو ہی آگے بڑھیں. بالکل بالکل. ہم اس بچے سے اپنے لیے ایک سبق حاصل کریں. جو تصاویر بڑی وائرل ہوئی تھی نا کہ وہ کچرا چننے والا بچہ وہ چندہ باکس میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنا حصہ شامل کر رہا ہے، 10 روپے شامل کر رہا ہے. تو ہم اگر 10 روپے بھی شامل کرنے کی سکت رکھتے ہیں، ہماری استطاعت ہے، صحیح بات، ہم آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور یہ بات بھی ہمیں تھوڑی سی اس حوالے سے بھی توجہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ اگر گھر میں لگا ہوا ہے، وائی فائی ہے، تو اس کی فیس دینے کے لیے بالکل مستعد ہوتے ہیں، جس کا ہزاروں میں تقریباً ہوتا ہے سلسلہ. اسی طرح اگر کسی کے پاس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا کوئی کیبل کا سلسلہ ہے تو اس کا جو بھی فیس ہوتی ہے وہ وقت پر جاتی ہے. لیکن اگر کوئی کام ہم نہیں کر پاتے تو کسی غریب کی مدد کے لیے اتنے مستعد نظر نہیں آتے. اپنے گھر کے قریب جو مساجد ہیں اس میں ائمہ اور اس میں مؤذنین اور اس میں خادمین جو ہے ان کی مدد کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہمارے گرد و پیش میں آنے والے مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم بے خبر رہتے ہیں. ہم اگر مستعد رہتے ہیں تو صرف اپنی زندگی کی ان تمام فیسلٹیز اور ان تمام سہولیات کے لیے مستعد نظر آتے ہیں جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. بہر صورت یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں جو ہمارے گرد و پیش مسائل ہیں اور جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہونے والی چیزیں. اور یہ سیلاب کا جو سلسلہ ہے جس کے فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے بتایا گیا، میرے دوست بھی گئے، ہم نے بھی اس میں جتنے حد المقدور کوشش کی کہ حصہ لیں. انہوں نے آنے کے بعد یہ صورتحال بتائی کہ ایسا پانی کا سلسلہ تھا، سڑک نظر نہیں آ رہی تھی کہ کس سمت ہم گاڑی لے جائیں، پانی اس قدر پانی تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پر لاش کیسے دفنائی جائے گی. ایک اسی طرح شخص پکار رہا تھا، میں نے وہ اس کا ایک کلپ دیکھا کہ ہم لاشوں کو اپنے کہاں دفنائیں، ہمارے پاس تو خشک زمین باقی نہیں رہے گی کہ جس میں ہم اپنی جو میت ہیں ان کو دفنا دیں. ایک بہت بڑی بات تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید صبر اور ہمت عطا فرمائے کہ اس چیز کو وہ فیس کر سکے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.